11 ہجری کا واقعہ ہے۔ 11 ہجری کو ماں نکلی اسی قیام کے لیے، خطاب کیا، عورتوں کو خطاب کیا، مردوں کو خطاب کیا، صحابہ کو خطاب کیا، مسجد میں خطاب کیا، امت کو بتایا کہاں جا رہے ہو۔ عاشورہ اسی دن سے شروع ہو گیا تھا، جس دن سے امت کا راستہ بدلا گیا، جس دن سے امت نے ولایت کا دامن چھوڑا، یہ قیام شروع ہو گیا۔ پھر رکا نہیں، اپنی خاص شکل میں جاری رہا۔ قیام مدینہ سب سے سخت قیام تھا۔ جب اعلان رسول اللہ بلا دیا گیا، غدیر کا پیغام فراموش کروا دیا گیا، انتخابات کا نتیجہ منوا لیا گیا، اب یہ بات اٹھی کہ اہل بیت کے پاس جو بھی طاقت کا وسیلہ ہے وہ لے لیا جائے، اقتدار سے محروم، املاک و اموال سے محروم، اور لوگوں پر پابندی لگا دی جائے، ان سے نہیں مل سکتے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ امت کے اندر وحدت کے لیے ضروری ہے کہ منتخب حاکم کے سامنے منصوب ولی کو پیش کیا جائے۔ اللہ نے جس ولی کو منصوب کیا تھا اسے منتخب کے سامنے جھکایا جائے، اسے پیش کیا جائے۔ انتخاب تب سے ولایت کے مقابلے میں اٹھا ہے۔ جناب سیدہ قیام کیا، اگرچہ بہانہ فدق بنا، وہ بہانہ تھا، جائیداد کا قیام نہیں تھا، دین خدا کے لیے، نظام خدا کے لیے قیام تھا۔ بی بی نے اپنا حق طلب کیا، مطالبہ کیا، انکار ہو گیا، حدیث سنائی گئی۔ اس حدیث کے مطابق آپ وارث نہیں بنتے رسول اللہ کے، یہ حکومت کا مال ہے، وہ حاکم کا مال ہے۔ وہ باغ لے لیا گیا، فدق لے لیا گیا۔ اب بی بی اپنا حق ثابت کرنے کے لیے اور در حقیقت امت کا رخ دوبارہ ولایت کی طرف موڑنے کے لیے، دین الہی کی طرف موڑنے کے لیے قیام کرتی ہیں۔ قیام جناب سیدہ کا چند مرحلے ہیں۔ اس کے پہلا مرحلہ مسجد النبی میں جاتی ہیں۔ مسجد النبی میں اعلان ہوتا ہے کہ نبی زادی نبی کے صحابہ سے، وہ پیروکاروں سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ اکٹھے ہوئے، موجود تھے حاکم اور حاکم بنانے والے اور ماننے والے، سب مسجد النبی میں اکٹھے ہوئے۔ بی بی نے تیاری کی، عجیب تیاری کی، لباس کے اوپر لباس پہنا، حجاب کے اوپر حجاب کیا، پردے کے اوپر پردہ کیا، 3 تہ میں پردہ کیا بی بی نے، 3 تہ میں، ردا اوڑی، مقنعہ اوڑا، اور اس کے اوپر پھر ایک چادر اوڑی جو مقنع اور پاؤں تک تھی۔ اور روایت میں لکھا ہے کہ جب بی بی گھر سے نکلی اپنے دروازے سے مسجد النبی کی جانب، وہ چادر جو بی بی نے اوپر اوڑھی تھی وہ زمین پہ ریت کے اوپر لگ رہی تھی اور پاؤں کے نیچے آ رہی تھی۔ اتنی بلند چادر بی بی نے پہنی، پہن کر روانہ ہوئی۔ روایات میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک راستہ مخصوص بنایا ہوا تھا بی بی کے حجرے سے مسجد النبی کے اندر، جو آخر تک کھلا رہا،
سارے دروازے بند ہو گئے، وہ در بند نہیں ہوا. اور بی بی کو جب بھی مسجد میں جانا ہوتا اسی در سے جایا کرتی تھی، لیکن آج اس دروازے سے نہیں گئیں، بلکہ مسجد النبی کے صدر دروازے سے، جہاں سے عموماً رسول اللہ مسجد میں تشریف لاتے تھے، اس در سے بی بی داخل ہوئیں، تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے. جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے فوراً ایک دوسرے کو متوجہ کیا کہ زہرا ہر روز اپنی خاص انداز سے چلا کرتی تھیں، آج نبی کی چال کی طرح چل رہی ہیں، آج اس طرح سے قدم اٹھا رہی ہیں جس طرح رسول اللہ قدم اٹھایا کرتے تھے. یعنی لوگوں کو کچھ یاد دلانا چاہ رہی تھی، ان حافظوں میں کچھ بات ڈالنا چاہ رہی تھی. پہنچ گئیں مسجد کے اندر، ایک پردہ حائل کیا گیا، اس پردے کے پیچھے جا کر بی بی بیٹھی، اور چند خواتین بی بی کے ہمراہ تھی بنو ہاشم کی، ان کے ہمراہ جا کر بی بی بیٹھی اور بیٹھتے ہی رونا شروع کیا. اور بی بی کے گریے کی آواز بلند ہوئی اتنی کہ مردوں کی آواز پر غالب آ گئی. اس قدر بلند آواز سے روئیں سیدہ، اور اس قدر دردناک آواز سے روئیں کہ مسجد میں خاموشی چھا گئی، اور مردانہ حصے سے بھی گریہ و بکا شروع ہو گیا. مردوں نے رونا شروع کر دیا. ایک مدت تک بی بی روتی رہیں، پھر اس کے بعد رونے کی آواز کم ہوئی، ٹھہراؤ آیا، بی بی سنبھلی اور خطبہ شروع کیا. مفصل خطبہ جو فاطمیہ کی مجالس میں آپ کی خدمت میں اس کا کچھ حصہ بیان ہوا ہے اور باقی بیان ہوگا انشاءاللہ. وہ خطبہ بی بی نے بیان فرمایا. خطبہ بیان فرما کر پھر اس کے بعد اپنے حق کا مطالبہ کیا، اور ادھر سے فیصلہ صادر ہوا. حاکم و حکومت نے فیصلہ دیا. وہ فیصلے نے زہرا کو تڑپا دیا، اتنا تڑپا دیا کہ مسجد میں رکنا ممکن نہ رہا. اسی دروازے سے واپس آئیں جس دروازے سے داخل ہوئی تھی، لیکن جس رفتار کے ساتھ گئی تھی اس رفتار کے ساتھ آئی نہیں. جناب سیدہ کے حجرے کا در اور مسجد کے در میں چند قدم کا فاصلہ تھا. آپ نے سنا نا کہ بنت زہرا کو بازار میں بٹھایا گیا دربار تیار کرنے کے لیے، اور بازار سے دربار تک بڑا وقت لگا. بازار شام سے دربار شام تک فاصلہ تھا زیادہ. یہ زینب کا سفر تھا، لیکن زہرا کا سفر در مسجد سے در حجرہ زہرا تک آنا تھا. صرف چند قدم کا فاصلہ تھا. وہ فاصلہ جو ہر روز زہرا طے کیا کرتی تھی، وہ فاصلہ جو روزانہ رسول اللہ طے کیا کرتے تھے، چند قدم کا فاصلہ زہرا کو بڑی دیر لگی وہ فاصلہ طے کرنے میں. مسجد سے باہر آئیں، اب تیز تیز نہیں چل رہی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہیں. چند قدم اٹھاتی ہیں پھر زمین پہ بیٹھ جاتی ہیں. پھر بیبیاں اٹھاتی ہیں، پھر چند قدم اٹھاتی ہیں، پھر زمین پہ بیٹھ جاتی ہیں. اس مختصر سے فاصلے میں زہرا کئی دفعہ بیٹھی، کئی دفعہ اٹھی. کیا ہوا؟ عمر شریف حضرت زہرا کی روایات میں مختلف بیان کی گئی ہے. سب سے کم عمر 18 سال ذکر کی گئی ہے اور سب سے زیادہ 28 سال ذکر کی گئی ہے. عزیزان، آپ جانتے ہیں کہ 18 سال ہو یا 28 سال ہو، جوانی کی عمر ہوتی ہے.
सेहत मंदी की उम्र होती है। 18 साल का इंसान इतना थका हुआ नहीं चलता, इस कदर खस्ता नहीं चलता। 28 साल की उम्र भी हो, बीमार भी हो, इस तरह से नहीं चलता। कोई चीज थी जिसने ज़हरा को तोड़ दिया। मस्जिद में क्या हुआ, ज़हरा की हिम्मत खत्म हो गई, चला नहीं जा रहा। बीबियां उठाती हैं, चंद कदम चलती है, फिर ज़हरा बैठ जाती है, देर हो जाती है। अली मुतवज्जे हो गए कि बीबी मस्जिद से निकल आई लेकिन हुजरे में नहीं पहुंची हैं। अली दर के पीछे मुंतजिर हैं। गैर मामूली देर के बाद जब ज़हरा दर के अंदर दाखिल होती हैं, अली इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ते हैं। ज़हरा जाकर जमीन पे बैठ जाती हैं, रेत के ऊपर बैठ जाती हैं, अपने सर से मकना उठाती हैं और फरियाद करके रोती हैं और ऐसा जुमला कहती हैं, शेर खुदा के आंसू निकाल दिए। ज़हरा ने अली को रुला दिया और वो जुमला कहा जो अली 25 साल तक ज़हरा के बाद रोते रहे। अली के आंसू खुश्क नहीं हुए इस जुमले से। ज़हरा ने क्या कहा, ऐ काश मैं मर गई होती और ये दिन न देखती जो आज मुझे उम्मत ने दिखाया। ऐ काश मैं मर गई होती, ऐ काश मैं इससे पहले ही गुजर गई होती, ये दिन न देखती। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, ऐ बिन्ते नबी क्या हक नहीं दिया गया, क्या आपको हक नहीं दिया गया? बीबी फरमाती है, ऐ अली काश मुझे हक से महरूम किया जाता। अली मुझे झुटलाया गया है, अली मुझे कहा गया ज़हरा जो कुछ कह रही हो ये ठीक नहीं है। अली मुझे झुटलाया गया, मुझसे गवाह मांगे गए, मुझे कहा जा रहा है कि अपनी सदाकत की गवाही लेकर आओ। ज़हरा जिसकी सदाकत की अल्लाह कसम खाता है, ज़हरा जिसकी सदाकत की जिब्राइल गवाही देते हैं, ज़हरा जिसकी सदाकत की शहादत रसूलुल्लाह देते हैं, उस ज़हरा को झुटलाया गया। ज़हरा की हिम्मत टूट गई। दरवाजे से नबी के मस्जिद नबी के दर से अपने हुजरे के दर तक इतनी देर क्यों लगी? जब ज़हरा को झुटला दिया गया। लेकिन ज़हरा संभल गई, फिर संभल गई और उसके बाद देखा ये लोग कबूल नहीं करते, इनको दीन याद दिलाना पड़ेगा, इनको दीन सिखाना पड़ेगा। वही काम जो बाद में कई साल बाद बेटा मक्का में कर रहा है, अब माँ मदीना में कर रही है। मदीना से घर से निकलती हैं, मदीना में हर दरवाजे पर जाती हैं जहां कोई बड़ा सहाबी रसूलुल्लाह का रहता है, कोई गदीर का गवाह रहता है, कोई गदीर का शाहिद रहता है। जाकर उसको फरमाती हैं कि तू गदीर में मौजूद था, मेरे बाबा का खुतबा सुना, तू आकर गवाही दे दे। लेकिन रावी लिखता है कि अक्सर दरवाजे खोले ही नहीं गए। लोग जानते थे आज कौन दर पर आएगा, आज कौन दस्तक दे सकता है, आज क्या मुतालबा हो सकता है। चंद एक ने खोला लेकिन गवाही के लिए तैयार नहीं हुए। जनाब ज़हरा को इतना सदमा पहुंचा, नाराज होकर, उम्मत से नाराज होकर आकर घर में तशरीफ फरमा हो गई। घर से निकलना छोड़ दिया, घर से निकलना छोड़ दिया। अली ने भी मस्जिद जाना छोड़ दिया। ज़हरा भी घर में है, अली भी घर में है और लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। इतने में हुकूमत को एहसास होता है कि न ज़हरा बाहर आती हैं, न अली बाहर आते हैं और इससे हाकिमों की हुकूमत का जवाज मशकूक हो जाता है। हर सूरत में अली को मस्जिद में लाया जाए, अली को जमात में लाया जाए, अली को बैत के लिए लाया जाए। ग्रोह तश्कील दिया जाता है, पहले जाकर दावत देते हैं, अली आ जाओ, मस्जिद के अंदर आ जाओ, आपको बुलाया जा रहा है, आपकी इंतजार की जा रही है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, जब तुमने मेरा रास्ता छोड़ दिया तो मुझे तुमसे क्या सरोकार है, जो अपने काम करो, मुझे अपना काम करने दो। लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। आखिर में एक गिरोह बनाया, दस्ता बनाया, जिसे कहा गया अली को लेकर आओ, अगर लेकर नहीं आते घर जला दो। ये ईंधन लेकर जाते हैं,
علی کے دروازے پر جا کر للکارتے ہیں، این ابو الحسن، ابو الحسن کہاں ہیں؟ جناب زہرا آتی ہیں پشت در اور آ کر فرماتی ہیں من انتم، اے دروازے پہ بے ادبی سے بولنے والوں، زہرا کے دروازے پہ آ کر این ابو الحسن کے ندائیں لگانے والوں، پہلے بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ آیا میرے بابا کے صحابی ہو؟ میرے بابا کے ماننے والے ہو؟ تو سن لو، من انتم، تم کون ہو؟ انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، میں اسی نبی کی بیٹی ہوں کہ وہ نبی جو اس در پر آ کر آیت تطہیر پڑھا کرتے تھے، سلام پڑھا کرتے تھے اور سلام کے بعد شہادت پڑھا کرتے تھے، میں اسی نبی کی بیٹی ہوں، انا فاطمہ۔ آواز آتا ہے کہ ابو الحسن کو باہر بھیجو۔ جواب آتا ہے جب تک زہرا زندہ ہے ابو الحسن تک کوئی ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ دھمکی مل جاتی ہے اگر ابو الحسن نہیں آتے در جلا دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد انتظار نہیں کیا جاتا اور دروازے پہ آگ لگا دی جاتی ہے۔ آگ کے لگنے سے دھواں اٹھتا ہے، دروازہ جلنا شروع ہوتا ہے، لیکن دروازے کے جلنے کا انتظار نہیں کیا جاتا، ٹھوکر سے در گرا دیا جاتا ہے۔ در کا گرنا ہے، پشت در سے آواز آتی ہے، در و دیوار کے درمیان زہرا مظلومہ پہلو شکستہ آواز دیتی ہے، علیہ علیہ یا فضا، فضا آئیو، محسن شہید ہو گئے۔ فضا آتی ہے، زہرا کو اٹھانا چاہتی ہے، فرماتی ہے فضا خبردار علی کو پتہ نہ چلے کہ زہرا زخمی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ لین جاتے ہیں، جلے ہوئے در سے عبور کر کے اندر جاتے ہیں، علی تک جا پہنچتے ہیں اور علی کو لے کر صحن میں آ جاتے ہیں۔ لیکن کس طرح لاتے ہیں یہ کبھی پڑھ نہیں سکتا، کس طرح لے کر آتے ہیں، بس یہاں سے سمجھ لو کیسے دردناک طریقے سے لے کر آئے کہ زہرا اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ جب علی کو اس حالت میں لے کر آئے، زہرا کا ہاتھ زخمی پہلو سے اٹھا، علی کے دامن پہ چلا گیا اور فرمانے لگی میں ابھی زندہ ہوں، ابھی زہرا زخمی ہے، ابھی زہرا زندہ ہے، علی کو جانے نہیں دوں گی۔ یہ لعین خود بتاتا ہے کہ میں نے کس طرح زہرا کا ہاتھ چھڑایا۔ کہتا ہے جب میں نے دیکھا دامن علی پہ زہرا کا ہاتھ پڑ گیا، میں نے علی کو کھینچا اپنی طرف، ہاتھ چھوٹا نہیں، زہرا زمین پہ کھینچتی چلی آئی۔ میں سمجھ گیا یہ ہاتھ مضبوط ہے، یہ نہیں چھوٹے گا۔ میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، میرے قریب کنفذ کھڑا تھا، اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا، میں نے تازیانہ نکالا اور ہوا میں لہرا کر اس زور سے دست اطہر زہرا پہ لگایا، مارا کہ ہاتھ چھوٹ گیا، نیلے زخم کا نشان پڑ گیا۔ زہرا کا ہاتھ لہرایا، علی اللہ کے حوالے، علی اللہ کے حوالے، علی اللہ کے حوالے، الا لعنت اللہ علی الظالمین۔